اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اگلے ویڈیوز میں مکمل شاہنامہ اسلام پیش کروں گا، اسی سلسلے کی یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس نیک کام میں میری مدد فرمائے اور مجھے کامیاب کرے، آمین۔ ابوالاسر حفیظ جالندھری نے اپنے شاہنامہ اسلام کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے کی ہے، تو پیش خدمت حمد باری تعالیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا۔ اس نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اس کی باغبانی سے۔ اس کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ یہ سرد و گرم خوش و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ایک ذات باری کی۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ سبحان اللہ۔ اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے حفیظ جالندھری نے اپنی تصنیف شاہنامہ اسلام میں حمد باری تعالیٰ کے بعد تحریر کیا۔ محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم۔ کیا ساجد کو شیدا جس نے مسجود حقیقی پر، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر۔ دلایا حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق موجہ شرمندگی جس نے۔ غلاموں کو سریر سلطنت پر جس نے بٹھلایا، یتیموں کے سروں پر کر دیا اقبال کا سایہ۔ گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے۔ وہ جس نے تخت اوندھے کر دیے شاہان جابر کے، بڑھائے مرتبے دنیا میں ہر انسان صابر کے۔ محمد مصطفیٰ مہر سپہر اوج عرفانی، ملی جس کے سبب تاریک ذروں کو درخشانی۔ وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں مؤذن کی اذانوں میں۔ وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا بے سہاروں کا سہارا ہے۔ وہ نور لم یزل جو باعث تخلیق عالم ہے، خدا کے بعد جس کا اسم اعظم ہے۔ ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے وہی ہے میرے ایمان میں۔ اسی کے اسم اعظم سے بڑھی جرات میرے دل کی، کہ میں نے ڈال دی بنیاد ایسے کار مشکل کی۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ مسلمانوں پہ ہے مردہ دلی چھائی ہوئی ہر سو، سکوت مرگ نے چادر ہے پھیلائی ہوئی ہر سو۔ عزیمت ہے نہ جرات ہے نہ ہے تاب و تواں باقی، فقط حسرت سے تکنے کے لیے ہے آسماں باقی۔ نظر آتے ہیں اب وہ صف شکن بازو نہ شمشیریں، مقدر کی طرح سوئی پڑی ہیں آج تکبیریں۔ گئی دنیا سے آقائی محمد کے غلاموں کی، بھلا بیٹھے ہیں یاد اپنے سلف کے کارناموں کی۔ ارادہ ہے کہ پھر ان کا لہو ایک بار گرماؤں، دل سنگین سخن کے آتشی تیروں سے برماؤں۔ سناؤں ان کو ایسے ولولہ انگیز افسانے، کرے تائید جن کی عقل بھی تاریخ بھی مانے۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔
عجم کا شاہنامہ بس وہ فردوسی کا حصہ تھا، تخیل ہی کا ہنگامہ تھا یعنی ایک قصہ تھا، مگر اس کی زباں، اس کا بیاں اعجاز ہے گویا، کہاں کی رستمی وہ خود ہی تیر انداز ہے گویا۔ تقابل کا کروں دعویٰ یہ طاقت ہے کہاں میری، تخیل میرا ناقص نامکمل ہے زباں میری۔ زبان پہلوی کی ہم زبانی ہو نہیں سکتی، ابھی اردو میں پیدا و روانی ہو نہیں سکتی۔ نحیف و ناتواں، بے علم و بے مقدور ہستی ہوں، غم و اندوہ جس میں بس رہے ہیں میں وہ بستی ہوں۔ کہاں ہے اب وہ دور غزنوی کی فارغ البالی، غلامی نے دبا رکھی ہے میری ہمت عالی۔ مگر سینے میں دل رکھتا ہوں جس میں جوش غیرت ہے، سراسر راکھ ہے لیکن ابھی تک پر حرارت ہے۔ کیا ہے روح کو زندہ مدینے کی ہواؤں نے، جگایا خواب سے احساس کی غیبی نداؤں نے۔ نوید صبح بخشی ہے سکوت شام نے مجھ کو، مخاطب کر لیا ہے قوت الہام نے مجھ کو۔ بظاہر میں جو تصویر سخن میں رنگ بھرتا ہوں، کسی آواز کے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں۔